جزاک اللہ. اور اگر خدا کے علم میں ایک سے زیادہ خاتم ہوں تو پھر ایک سے زیادہ خاتم ہو سکتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق ہم اس لیے نہیں کہتے کہ آپ اگلے پچھلوں میں خاتم کی وجہ سے منفرد ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ خدا نے آپ کے سوا کسی کو خاتم قرار ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے, کوئی سند نہیں ہے, ساری دنیا کی کتابیں چھان ماریں, کہیں کسی مذہب کے دعوے میں ہی نہیں یہ شامل کہ خدا نے کسی اور نبی کو ختم کرا دیا ہو. اس لیے نہ صرف یہ کہ بہترین ہیں بلکہ خدا کے علم کے مطابق اگلوں پچھلوں ہر زمانے میں ہر جگہ بہترین ہے. ٹھیک ہے. اور آپ سے پہلے کسی اور نے تو نہیں ہاتھ اٹھایا ہوا تھا؟ آپ ہیں. آپ ایک منٹ, آپ کی باری تو نہیں اب آ سکتی, وقت ہو گیا ہے. پھر صحیح, اب بڑی پریشانی ہے آپ کو بچارے, کافی دن ہو گئے ہیں اپنا. اگر صحت پہ برا اثر پڑنا تو پھر میں اجازت دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا آپ عبد الرشید صاحب بھی تو آخر صبر کاری میں ہے نا. حضور میرا تو ایک ہمارا ذاتی جو ہے گھریلو جو ہے نا ایک چکر سے چل رہا ہے, اور اس کو پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے زمانے کے بزرگ تھے وہ اپنے زمانے میں احمدی نہیں ہوئے. اچھا, بلکہ مخالفت کرتے رہے. کس کے زمانے میں ہوئے؟ جب اپنے زمانے میں نہیں ہوئے تو کس کے زمانے میں ہوئے تھے؟ نہیں, ہم سے پہلے جب ہم احمدی ہوئے ہیں نا, ہمارے ذکر 8-10 سال پہلے کا. اچھا اچھا, تو وہ آپ احمدی ہوئے نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 10 سال کے بعد جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو سارے بیٹے بیٹیاں کہتے ہیں بلکہ دوسرے خانے سارا احمدی ہو جاتا ہے. اچھا, گزرتا گیا, موجودہ حالت میں آ گئے. ٹھیک ہے. اب جو ہے بیٹیوں میں اور بیٹوں میں یہ تنازع چل رہا ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے, بیٹیاں کہہ رہی ہیں زندہ رہتے تو وہ ضرور احمدی ہو جاتے. اچھا. اور لڑکے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہمیں بہت دور لے جاتے, اور آج ہم دوسرے زمانے میں ہوتے غیر احمدی میں بڑے بڑے ہم مناظرے کرنے والے ہو جاتے جیسے وہ کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں. اور سنیے نا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنی یہی بات منع فرمائی ہے کہ یہ ہرگز بحث نہ کیا کرو کہ فوت ہو گیا, اگر یہ نہ ہوتا تو یوں ہوتا, وہ تمہیں پتہ ہی نہیں جس بات کا جہالت ہے اس کے مطابق بات کرنا. جی, تو سوال اب جو وہ کہتے ہیں لڑکیاں جواب میں نے دے دیا کہ جہالت ہے. نہیں جی, آگے بھی چلتا ہے تھوڑا سا. جہالت آگے چلے گی تو جہالت ہی رہے گی. وہ لڑکیاں بضد ہیں کہ ان کے نام پر تحریک جدید میں یا دوسرے جناتی کاموں میں ان کا چندہ دینا چاہیے ان کے نام. میں بضد ہوں گا کہ میں نہیں لینا. لیکن بیٹے کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے کیونکہ انہوں نے زندگی میں کوئی بیٹے بزرگ نہ کہیں, جماعت بزرگ رہے گی کہ ہم نے نہیں لینا اس کا. جس کو توفیق ملی احمدیت دیکھنے کی, چھان بین کرنے کی, اور غیر احمدی مر گیا, اس کی طرف سے تحریک کے چندہ لینے کا مطلب ہی کوئی نہیں. وہ یہی ہے جی. صدقہ خیرات کریں جو عمومی چیز ہے, اس کا احمدیت سے تو تعلق نہیں, وہ تو بڑی انسان کی بھلائی کا ایک ایسا حکم ہے جو عام ہے. لیکن تحریک جدید جب بات کریں گے تو خاص احمدیت کی بات ہے, اس لیے ہم اس کے اندر ایسے شخص کو شامل نہیں کریں گے جو مر گیا مخالفت کی حالت میں. لیکن ایک بات ہے کہ جو زندگی میں غیر احمدی رہا ہو اور پیش کرنا چاہے تحریک جدید کا خود, اس کا وصول ہم کر لیتے ہیں. ہر صورت میں نہیں, بعض صورتوں میں. اگر وہ نیک دن مشہور ہو, ہمدرد ہو جماعت کا, اس کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ احمدی اس لیے نہیں ہو رہا کہ ڈرتا ہے معاشرے سے اور اس کے دل میں تمنا ہے خدمت کی اور اس طرح وہ ہاتھ شامل ہو گیا. لیکن جس شخص نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جماعت احمدیہ کی خدمت کی ہو, چندے دیے ہوں, مدد کی ہو, وہ اگر مر گیا تو اس کا کوئی چندہ وصول نہیں کیا جائے گا. نہیں, ابھی بھی دیتے ہیں, ہمیشہ دیتے ہیں, ابھی بھی دیتے ہیں. ہر جگہ دنیا سے آتی ہیں خبریں, بعض غیر میں دوستوں کو کہتے ہیں ہمیں دینا ہے. اچھا, ان کو میں نے آپ کو آخری کہا تھا,
وہ اس سے پہلے میں وعدہ کر چکا ہوں، آپ کو آخری نہیں کہہ سکتا، آپ آ جائیں، ان سے میں نے وعدہ کیا تھا، ان کو وقت دینا ہے. یہ سوال آخری ہے. عبدالسلام صاحب. ہاں جی. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے خطبے میں فرمایا، میرے خیال پچھلے جمعے کے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرف المخلوقات میں سب سے اونچا درجہ دیا ہے. اشرف المخلوقات میں بنی نوع انسان میں، جی بنی نوع انسان میں سب سے اونچا درجہ دیا ہے، اور وہاں تک پہنچا دیا ہے جس کے بعد خدا تعالیٰ کی حدیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے کیا معنی نکل سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج کے واقعے پہ غور کریں، وہیں یہ مضمون واضح ہو گیا ہے. وہ آخری مقام دکھایا گیا جس کو سدرۃ المنتہا کہا ہے، یعنی انسانی تخلیق کی چھلانگ کا آخری مقام. اس سے زیادہ انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، اور اس سے آگے اگر بات ہو، چونکہ خدا تخلیق میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے، آپ کی پہنچ جہاں تک دکھائی گئی اس کے بعد خدا شروع ہوتا ہے. یعنی وہ صفات جو بندہ اختیار کر ہی نہیں سکتا، وہ صفات جو خدا کے لیے خاص ہیں، ان میں مثلا توحید ہے، اور بھی تنزیہی صفات ہیں. تو تنزیہی صفات کو چھوڑ کر اور ان طاقتوں کو چھوڑ کر جو خدا کے لیے خدا جن میں دوسرے کی شراکت پسند نہیں فرماتا، مثلا علم غیب ہے، اس کا حاضر ناظر ہونا، اس قسم کے اور امور ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے سارے رنگ پکڑ لیے جو مخلوق پکڑ سکتی تھی. یہ مطلب ہے اس کا. میرا کوشچن میں شاید ایکسپلین نہیں کر سکا، کہ یہ تھا کہ اگر اس کو آخری حد تک پہنچا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لمیٹیشن لگ گئی. لمیٹیشن تو ہر چیز کی ہوتی ہے، تخلیق میں شامل ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی تو کوئی نہیں. تخلیق کی لمیٹیشن، فضلوں کی لمیٹیشن کہاں سے ہو گئی ہے؟ آپ ایک جب موٹر بناتے ہیں جی، اس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی کوئی، میکسیمم اسپیڈ 140، اس سے آگے جا نہیں سکتی، اس کی بناوٹ میں ہی نہیں ہے. ہوائی جہاز جب بناتے ہیں اس کی ہر ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. پل بناتے ہیں، یہاں تک بھی آپ کہتے ہیں کہ فلاں سن تک ہم اس کی گارنٹی کرتے ہیں، اس کے بعد کسی وقت بھی گر سکتا ہے. تو جتنی بھی خدا کے سوا چیزیں ہیں فانی، وہ زمانے میں بھی فانی ہیں اور اپنے حدود میں بھی فانی ہیں، اور لمیٹیشنز ہیں ان کی. صرف خدا ہے جس کی لمیٹیشنز نہیں ہیں. اس لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بغیر لمیٹیشنز کے ہو؟ ایک لمیٹڈ چیز پر ایک ان لمیٹڈ فضل اسی حد تک ہو سکتا ہے جس حد تک وہ لمیٹڈ چیز اس کو قبول کر سکتی ہے. مثلا سورج کی شعائیں نازل زمین پہ پڑ رہی ہیں، صرف زمین پہ نہیں پڑ رہی، اس سے بہت زیادہ وسیع دائرے میں جگ میں پھیلی ہوئی ہیں. جہاں تک زمین کا تعلق ہے اس کے لیے اتنا ہی سورج ہے جتنا زمین پہ پڑ رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو زمین کی لمیٹیشن نے سورج کے فضلوں کو محدود تو نہیں کر دیا، لیکن سورج کے فضلوں کے محدود صورت میں دیکھا، یہ شکل بنتی ہے. اس لیے انسان تو اپنے ظرف کے مطابق ہی خدا کے فضل قبول کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فضل کرنے والا محدود ہو گیا. دودھ ایک چھوٹے برتن میں ڈالیں گے تو تھوڑا دودھ آئے گا، زیادہ برتن میں ڈالیں گے بڑا زیادہ دودھ آئے گا. اگر دودھ کا برتن اتنا بڑا ہو کہ ایسے کئی ظرف بھر سکے تو ہر چھوٹا ظرف جو بھرتا جائے گا وہ یہ کہہ دے گا کہ بس محدود ہو گیا. وہ تو ظرف محدود ہے، نہ کہ بھرنے والا محدود ہے. اچھا جی، اب آپ اذان کون دے گا؟ نہیں ایسے نہیں، سنتوڑ پہ ہی ہے کوئی، مطلب باہر سے آنے والے جو ہے اچھے دینے والے ان کو موقع دے رہا ہے. ہاں، آپ کی آواز اچھی ہے یا دادی صاحب کی اچھی ہے زیادہ؟ کیا